وہ ہستی کہ جس کی اطاعت سے نکلنے والا دنیا میں بھی تباہ ہو گیا، آخرت میں جہنمی ہو گیا، اس ہستی کا نامی اسم گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، اگر آپ نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اپنی نسبت جوڑنی ہے، تو اس خاتم النبیین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیے، ایرے غیر نتھو خیرے کو چھوڑیے۔ 12 مہینے ہو، کوئی موسم آ جائے، خوشی آئے، غمی آئے، جنگ ہو، امن ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر حال میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ کو پڑا۔ اور جو شرع میرے نبی نے اس وقت نہیں بتلائی، 21ویں صدی کے مولوی کو کیسے الہام ہو گیا؟ کرتے کیا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اپنے مطلب کی لے لی، باقی چھوڑ دی۔ اب ابو لہب کی شان ہم سنتے ہیں، قرآن نے جس کے بارے میں فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا نام تھا ابو لہب۔ اور جس کی دنیا کی ساری نیکیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی، اس کا نام تھا ابو لہب۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ شعر آپ نے سنا ہے؟ آیا آپ نے کبھی بھی اس طرح خوشیاں منائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگانی میں 65 مرتبہ آیا، سلطان باہو کی زندگی میں 67 مرتبہ آیا، فرید الدین گنج شکر کی زندگانی میں 70 مرتبہ آیا، خواجہ معین الدین چشتی تے پار لگا دے کشتی۔ اللہ کی قسم کبھی کسی نے اس طرح کی خوشیاں منائی؟ لیکن نیند میلاد النبی کے بارے میں کچھ مل سکتا؟ او بولے جی مل سکتا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابن عبد البر کہتے ہیں میرے نبی 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابو امام جعفر کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام زبیر کہتے ہیں میرے نبی 12 رمضان کو پیدا ہوئے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، وہ لوح محفوظ پر جن کی نظر، وہ روحیں کوئی لے جائے تو پکڑ کے واپس لے کے آتے ہیں، تقدیروں کو بدلتے ہیں، لڑکی سے لڑکا بنانے پر جن کو قدرتے ہیں، وہ 12,000 کا ڈوبا ہوا بیڑا جنہوں نے باہر نکال کے دکھا دیا، وہ تقدیر میں لکھے ہوئے مٹانے والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ابدال غوث جن کا طواف کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا میرے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے 10 محرم کو۔ کب ہوئے؟ میرے پاس کتاب پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي
واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے. ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو سال ہو مہینے ہو کوئی بھی دن ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہستی سے نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہستی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، جو ہستی ناطق وحی ہے، وہ ہستی کہ جس کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، وہ ہستی کہ جس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا اور بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، وہ ہستی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، وہ ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، وہ ہستی کہ جس ہستی کی اطاعت اور فرما برداری میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ ہستی کہ جس کی اطاعت سے نکلنے والا دنیا میں بھی تباہ ہو گیا آخرت میں جہنمی ہو گیا، اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ دینا ہے آپ نے، ساتھ مل کے رہنا ہے. اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لوگو میں خالق میں مالک نے آپ کو انسان بنایا، ایمان جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کے امتی بننے کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، میں نے بن مانگے آپ کو اس نبی کا امتی بنا دیا. اور لوگوں اگر آپ نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اپنی نسبت جوڑنی ہے تو اس خاتم النبیین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیے، ایرے غیرے نتھو خیرے کو چھوڑیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں صبح دوپہر شام ہو، 12 مہینے ہو، کوئی موسم آ جائے، خوشی آئے غمی آئے، جنگ ہو امن ہو، سفر ہو حضر ہو، ہر حال میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اللہ جی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اپنے نبی کو میں نے خاتم النبیین بھی بنایا، اس کے اوپر ایمان کی تکمیل بھی کر دی. میں نے اس کو جو دین عطا فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، تیرے رب نے اس دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اس نبی کی فرما برداری کرو، اور یارو یاد رکھو نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل کر اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ عمل کرے گا وہ عمل احسن تو ہو سکتا ہے، دیکھنے میں بہترین تو ہو سکتا ہے، لیکن میزان میں وہ قابل وزن ہو سکتا، بول لیں اس کا کوئی وزن ہو سکتا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، سورہ الکہف ہے آیت نمبر 102 سے 106 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل کر نبی کی نسبت سے نکل کر عمل کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان کرتے ہیں بڑا سونا عمل کیتا ہے، حضرت جی ساری رات جاگ دے رہے ہیں، ساری رات اسی اے جڑی ہے ذکر نبی دے اندر رات گزاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنے میں عمل احسن ہو سکتا ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں دیکھنے میں عمل قابل احسن، لیکن قیامت کے دن اس کا وزن ہو سکتا نہیں، اور نبی سے نسبت نہ ہوگی، اللہ کی قسم یہ باعث حسرت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 64 سے 68 تک پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا ملعونین کا ذکر فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یوم تقلب وجوہکم فی النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں پر آ جائے گی، اس وقت کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے ہماری کم بختی، کاش دنیا میں ہم نے اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی ہوتی، آج ہم کبھی جہنم کا ایندھن اور بالن نہ بنتے۔ آئے میں 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر، واللہ انہوں نے اپنی نسبت کس سے جوڑی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایویں کہندے نے وہابی درود نہیں پڑھ دے، ہم الحمدللہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارا درود میں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گج وج کے درود پڑھا کریں، اللہ کا عرش بھی آپ کے درود کی آواز سے جھوم جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آؤ توجہ، 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب نے نسبت جوڑی تو میرے نبی کے ساتھ جوڑی۔ اللہ کے نبی کی پہلی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2026 2027 2 جگہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینے کے گورنر ہیں، آپ باہر کہیں سفر پر جانے لگے، آپ نے اپنی جگہ پر قائم مقام گورنر بنایا، حضرت ابو ہریرہ کو بنایا، اور آتے آتے جمعے کا دن آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ نے نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ کو پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ المنافقون کو پڑھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ بیان فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے میں جلدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے آ کے عرض کی انت انک قرأت بسورتین کان علی بن ابی طالب یقرأ بہما بالکوفہ۔ میں نے کہا ابو ہریرہ جی آپ نے یہ 2 سورتیں پڑھی ہیں، اللہ کی قسم میں نے کوفے میں حضرت علی کے پیچھے اسی طرح جمعہ پڑھا، انہوں نے نماز جمعہ میں یہی 2 سورتیں پڑھی۔ فقال ابو ہریرہ انی سمعت رسول اللہ، کیا کہا؟ انی سمیتو، بولے رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے میں نے 2 سورتیں اس لیے پڑھی ہیں، میں نے سونے محمد کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی تھی۔ نسبت کس سے جوڑی؟ اللہ کے نبی سے۔ دوسری روایت توجہ فرمائے، صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 1100، صحیح مسلم 1620 ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جا رہا ہوں، راستے میں اس طرح ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نفلی نماز ادا فرمائی، آپ اپنے گدھے پر سوار ہو گئے، آپ نے گدھے کا رخ قبلے کے علاوہ
ہاتھ دوسری طرف کر لیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کی رأیتک تصلی لغیر القبلہ. حضرت انس بن مالک جی عجیب معاملہ ہے, میں نے دیکھا آپ نے سواری پر نفلی نماز ادا کی ہے لغیر القبلہ, قبلے کے علاوہ کی ہے. قبلہ اور طرف تھا, آپ کا چہرہ اور طرف تھا, آپ نے نماز پڑھی ہے. حضرت انس بن مالک نے سنا, آپ نے فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ, لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لم افعل. آپ فرماتے ہیں میرے ساتھی اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں سوڑے محمد کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو میں بھی اس طرح نہ پڑھتا. نسبت کس سے جوڑی؟ اللہ کے نبی سے. آئے تیسرا واقعہ, تیسری مثال صحیح مشکات ہے, حدیث نمبر 4741 سنن ابو داؤد میں روایت ہے, اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ آپ کے شاگرد نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں اپنے استاد کے ساتھ مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا, گزرتے گزرتے بانسری کی آواز آئی. میرے استاد نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی, تھوڑا سا آگے چلے. میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ اے نافع تجھے کوئی آواز سن نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی. جب انہوں نے سن لیا اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی. انگلیاں نکال کے میرے محبوب پیغمبر کے صحابی بیان کیا کرتے ہیں وقال كنت مع النبي, وقال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل. آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھی اللہ کی قسم ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ہی جا رہا تھا, میرے محبوب پیغمبر کے کانوں میں بانسری کی آواز آئی, میرے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. میں نے بھی اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ. اور صرف صحابہ کی نسبت نہیں, چاروں ائمہ کی نسبت, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, حضرت امام مالک رحمہ اللہ, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ, اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الحدیث لکھی ہے, آپ اس میں لکھتے ہیں چاروں ائمہ نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا اے میرے پتروں میرے شاگردوں اے میرے روحانی بیٹو, اگر ہماری کوئی بات قرآن سے ٹکرائے حدیث سے ٹکرائے ہماری بات کو چھوڑو, قرآن اور حدیث پر عمل کرو, ہماری نسبت کو چھوڑو. نسبت جوڑو تو سوڑے محمد سے جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئیں آج میں آپ سے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور کان پک گئے سنتے سنتے, خاموشی برداشت اب ہوتی اور بولے ہوتی, بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی. کتنی عیدیں ہم نے پچھلے جمعے سنا تھا؟ 3 عیدیں تھیں, چھوٹی عید تھی بڑی عید تھی. جمعے کے دن کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے, آئیں اس کے علاوہ عید کوئی نہیں. لوگوں نے عید بنا لی اور عید کے اوپر اپنی مرضی کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں گلیوں بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. اگر دلیل طلب کی جاتی ہے, یہ باتیں ذرا توجہ سے سمجھنی ہے, جاگ کے سننا ہے, جاگ کے, بڑی لطیف بڑی پیاری. ہم سے سوال کرتے ہیں حضرت جی کو دلیل موجود ہے؟ کہتے ہاں جی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کام تو کرتے ہو, نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں ہماری نسبت قرآن کے ساتھ اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہمیں تو بتلاؤ یار. وہ کہتے ہیں اچھا بتلاتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے جواب دیا, کہتے ہیں سورہ یونس کو پڑھیے, آیت نمبر 68 کو پڑھیے, قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا. سورہ ابراہیم کو پڑھیے, آیت نمبر 7 کو پڑھیے, لئن شکرتم لازیدنکم. سورہ مریم کو پڑھیے, آیت نمبر 15 کو پڑھیے, وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. وہ کہتے ہیں سورہ ضحیٰ کو پڑھیے, آیت نمبر 11 کو پڑھیے, فاما بنعمت ربک فحدث. ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے نبی کا میلاد ثابت ہے, منانا چاہیے. اور ہم نے کہا ہوش کے ناخن لو اللہ کے بندو, اور قرآن نازل کیا رب العالمین نے, فرشتہ روح الامین لے کر کے آیا.
آیا نبی امین کے پاس، امت کے امانت داروں نے نبی امین سے دین کو سیکھا، ایک ایک آیت کی شرح کو پڑھا، اور جو شرح میرے نبی نے اس وقت نہیں بتلائی، 21ویں صدی کے مولوی کو کیسے الہام ہو گیا؟ کیسے الہام ہو گیا کہ ان آیات سے یہ چیز نکلتی ہے؟ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، ایک بڑی پکی دلیل ہے، یہ دلیل یاد رکھیے، یاد رکھیے، اس دلیل کا میں تنقیہ کرنا چاہتا ہوں میرے محترم۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو لہب، حضرت ابو لہب کہتے ہیں حضرت ابو لہب کی سنت ہے، اس جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اس وقت حضرت ابو لہب نے اس طرح کر کے انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور جب وہ فوت ہو گیا ایک شخص کو خواب میں نظر آیا، اس نے پوچھا حضرت جی کی معاملہ کی بن رہی ہے؟ آگدہ ویکھو کپڑے بھی پھٹے ہوئے، خستہ حالی ہے، بس کیا بتلاؤں، اللہ کے نبی سوار کو پیدا ہوئے تھے، جب اس سوار کا دن آتا ہے میں نے سونے نبی کے میلاد کی خوشی میں وہ جو لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور میرے ہاتھ میں سے پانی نکلتا ہے، چوستا ہوں تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ ہم نے کہا حدیث ہو اور اہل حدیث کو پتہ نہ ہو سکتا؟ اوے ہو سکتا بھائیو، حدیث ہوئے تو اہل حدیث کو پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث آئی کس جگہ پر؟ خاموشی ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث صرف اسی جگہ پر ہے یا کسی اور جگہ پر بھی محدثین نے نقل کی، پھر بھی خاموشی۔ ہم نے کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہے، یا حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت انس بن مالک ہے، کس نے روایت کیا؟ پھر بھی خاموشی۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ تو بچلاؤ، یہ جسے تم حدیث کہتے ہو کیا کسی امام نے اس پر جرح کی ہے؟ پھر بھی خاموشی آتی ہے۔ یہ خاموشی بتلاتی ہے کہ دال دے وچ کچھ کالا۔ اب آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ کتاب النکاح میں ہے، باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم ہے، اور حدیث نمبر 5101 ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ واقع ابو لہب حدیث نہیں ہے، حدیث کچھ اور ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں افواہ اڑائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی ازواج کو پتہ چلا، سوال کر لیا، آپ نے فرمایا اے میری پیاری بیویو، میں ابو سلمہ کی بیٹی سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم جانتی نہیں، مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا تھا، وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، اور یہ جو اس کی بیٹی ہے وہ میری دودھ شریک بیٹی ہے، میں کبھی بھی اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا نہیں۔ حدیث تو یہ ہے، اس کے آگے میں حضرت عروہ کا اپنا قول ہے، حضرت عروہ کا اپنا قول ہے۔ آئیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوال میں آپ سے، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث احادیث کتب میں 15 جگہ آئی ہے۔ کتنی جگہ آئی ہے؟ کتنی جگہ؟ 15 جگہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 5 مرتبہ آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5101 ہے، 5106 ہے، 107 ہے، 5123 ہے، 5372 ہے۔ صحیح مسلم میں 4 جگہ یہ آئی ہے، 3586، 587، 588، 599۔ سنن نسائی میں 4 مرتبہ آئی ہے، 3284، 285، 286، 287۔ سنن ابن ماجہ میں 1 مرتبہ آئی ہے، حدیث نمبر 1939، اور مسند احمد میں 1 مرتبہ آئی ہے، 26496۔ کتنی دفعہ آئی ہے حدیث کتب میں؟ 15 مرتبہ۔ اور اب میں آپ کے سامنے تنقیہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ واقع ابو لہب صرف حدیث نمبر 5101 کے علاوہ حضرت امام بخاری نے نہ کسی اور جگہ نقل کیا، نہ کسی اور محدث نے نقل کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تو وہ تھے ایک ایک حدیث سے 15 مسئلے اخذ کرنے والے۔ اگر واقع ابو لہب کی واقعتاً حقیقت ہوتی، حضرت
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کسی اور جگہ نقل کر کے میرے محبوب پیغمبر کے میلاد کو ثابت کر دے. اور بھی میں لطیف بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اوے حضرت جی کہندے حدیث ہم کہتے ہیں آئی کتاب النکاح میں، آئی کتاب النکاح میں اگر نبی کے میلاد کی ہوتی یہ کتاب الفضائل میں آتی، کتاب المناقب میں آتی، میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کے باب میں آتی. اور اگلی بات توجہ فرمائے، حضرت امام بخاری منفرد ہے اور یہ واقعہ آتا ہے حضرت عروہ بن زبیر سے جو تابعی ہے، اور تابعی بغیر واسطے کے ذکر کرتے ہیں. اور جب تابعی بغیر واسطے کے واقعہ ذکر کرے تو ایسے واقع کہتے ہیں مرسل. اور مرسل حدیث جو اور واقعہ جو ہوتا ہے محدثین کے نزدیک قابل قبول ہوتا نہیں. اور اگلی بات ذرا توجہ فرمائیں، اور یہ جو واقعہ ابو لہب ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. کہتے ہیں جی اس کی انگلی میں سے، اس کے گڑے میں سے میٹھا پانی نکلتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہہ دیا، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. کہتے ہیں نیکی کی تھی، وہ نیکی کی تھی آزاد کر کے. اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اور ابو لہب نے جتنی نیکیاں کی میرے نبی کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری کی 5 حدیثوں کے خلاف ہے. اوے میں حیران ہوں یار، کرتے کیا ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے، اپنے مطلب کی لے لی باقی چھوڑ دی. ایک اس واقعے کو لے کر کے صحیح بخاری کی 5 حدیثوں کا انکار کیا. کہیں گے حضرت جی 5 حدیثیں کدھر ہیں؟ آئیں توجہ فرمائیں، صحیح بخاری ادھر پڑی ہوئی ہے، کتاب التفسیر کو اٹھائیں، حدیث نمبر 4971 972 973 974، حدیث نمبر 1394. حضرت امام بخاری 5 حدیثیں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پر قرآن کا نزول فرمایا، نبی فرما دو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتلاؤں، حضرت عروہ بن زبیر کا یہ واقعہ صحیح بخاری کی شرح لکھی حضرت حافظ ابن حجر الاسقلانی نے 15 جلدوں میں، اور اسی حدیث کی شرح میں جس کے بعد یہ واقعہ ہے حضرت حافظ ابن حجر 10 محدثین کی جرح لے کر کے آئے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. ایک سوال آئے گا ذہن میں کہ اگر واقعہ ٹھیک نہیں تو امام بخاری لے کے کیوں آئے؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے لے کے آئے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے لے کے آئے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. اگر اس کی کوئی اصل ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ دیگر جگہ پر اس کو لازمی ذکر کرتے. آپ فتح الباری اٹھا کے دیکھیں، نیٹ کا دور ہے، موبائل سامنے، حدیث نمبر 5101 اس کی شرح فتح الباری کو پڑھیں، آپ کے سامنے پوری لسٹ آئے گی. اور کہتے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں جی یہ ابو لہب کی سنت ہے. اب ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں ابو لہب کی شان تو سناؤ، لیکن شان سناتے ابو لہب کی شان کوئی بھی نہیں سناتا. سنیں گے ابو لہب کی شان؟ جی چلے میں آپ کو ابو لہب کی شان سناتا ہوں، آپ نے مل کے ساتھ لینا ہے. ساتھ دیں گے الحمدللہ جی. اب ابو لہب کی شان ہم سنتے ہیں. قرآن نے جس کے بارے میں فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کا نام تھا ابو لہب، اور جس کی دنیا کی ساری نیکیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی اس کا نام تھا ابو لہب. کوہ صفا پہ چڑھ کے میرے نبی نے جب توحید کی دعوت دی سب سے پہلے میرے نبی کا جو گستاخ بنا اس گستاخ رسول کا نام تھا ابو لہب. اور بولے ابو لہب، ڈرتے کیوں ہیں یار؟ اس کا نام تھا ابو لہب. جب میرے محبوب پیغمبر مکے میں دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہ پیچھے آوازیں کستا تھا کوئی میرے نبی کی دعوت کو سن نہ لے. اس خبیث اور لعین کا نام تھا ابو لہب. جب میرے محبوب پیغمبر مکے میں دین کی دعوت دیتے تھے یہ پیچھے سے پتھر مارتا تھا، اس پتھر مارنے والے خبیث کا نام تھا ابو لہب. میرے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں اور جن خبیثوں نے طلاق
لگ دی۔ ان خبیثوں کے خبیث باپ کا نام تھا ابو لہب۔ اور میرے محبوب پیغمبر کا نورانی چہرہ اور دیکھ کے آسمان بھی شرمائے، دیکھ کے اللہ قرآن بھی نازل کرے۔ اس خوبصورت چہرے کے اوپر تھوکنے والے خبیث لوگوں کے خبیث باپ کا نام تھا ابو لہب۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر جنگل کے درندے نازل کیے، درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے۔ ان گستاخ رسولوں کو چیرنے پھاڑنے میں اور ان کے باپ کا نام تھا ابو لہب۔ اور سارا دن جس کی بیوی مکے کے بازاروں سے کانٹے جمع کرتی، رات کے وقت میرے محبوب پیغمبر کے گھر کے سامنے بکھیر دیتی، اس لعینہ کے لعین خاوند کا نام تھا ابو لہب۔ اور جو رات کے وقت ایک برتن میں پیشاب کرتا، میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں پھینک دیتا، کبھی ہنڈیا میں جاتا، اس لعین کام کرنے والے لعین کا نام تھا ابو لہب۔ اور ہمارے ساتھی جس کی سنت سمجھ کے میلاد مناتے اس کا نام ہے ابو لہب۔ یہ ہے اس کی سیرت، یہ ہے اس کی سیرت۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبھی، ہزاروں عید قربان ہو تیری چہل پہل پر اے 12 ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شعر آپ نے سنا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں توجہ فرمائیں، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ کی قسم یہ کہتے ہیں میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے، اس دن کو منانا چاہیے۔ واللہ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں یہ دن 23 مرتبہ آیا، آپ کی نبوت والی زندگی میں 23 مرتبہ آیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنا میلاد اس طرح منایا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آیا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ آیا، سیدنا حسن کے دور خلافت میں 1 مرتبہ آیا، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ آیا۔ میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب نے اس طرح میلاد اور خوشیاں منائی نہیں۔ آئے ذرا ہم ائمہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں دن 47 مرتبہ آیا، آپ نے کبھی بھی اس طرح خوشیاں منائی نہیں۔ حضرت امام مالک کی زندگی میں 68 مرتبہ یہ دن آیا، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں 38 مرتبہ یہ دن آیا۔ آپ نے اس طرح یہ خوشیاں منائی نہیں۔ آئے اولیاء کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کی قسم ہم اولیاء کو ماننے والے، ہم اولیاء کو ماننے والے، ہم اولیاء کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہی دن شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگانی میں 65 مرتبہ آیا، سلطان باہو کی زندگی میں 67 مرتبہ آیا، فرید الدین گنج شکر کی زندگانی میں 70 مرتبہ آیا، خواجہ معین الدین چشتی تے پار لگا دے کشتی، اور اس کی زندگی میں 53 مرتبہ آیا، خواجہ بختیار کاک کی زندگی میں 55 مرتبہ آیا، علی حجویری کی زندگی میں 62 مرتبہ آیا۔ اللہ کی قسم کبھی کسی نے اس طرح کی خوشیاں منائی؟ ایک دلیل چاہیے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیں، بلوغ المرام تک آئیں، صحیح بخاری میں آپ کو 20 باب کتابیں ملیں گی، صحیح مسلم میں ملیں گی، اللہ کی قسم سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ، سنن ابو عوانہ، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، مشکات، مسند ابو یعلا، سنن بحقی القبری، سنن بحقی القبرہ۔ اللہ کی قسم پڑھتے جائیں، آپ کو کتاب الطہارہ ملے گی، کتاب جہاد ملے گی، کتاب الفضائل ملے گی، اور لیکن نیند میلاد النبی کے بارے میں کچھ مل سکتا؟ او بولے جی مل سکتا نہیں۔ فقہ کی کتابیں کتنی ہیں؟ فقہ کی کتابوں میں سے آپ کو اس کی دلیل مل سکتی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، نبی کے میلاد کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ میری یہ بات آپ یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حضرت امام ابن عبد البر کہتے ہیں میرے نبی 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور حضرت ابو امام جعفر کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، امام زبیر کہتے ہیں میرے نبی 12 رمضان کو پیدا ہوئے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی
او لوح محفوظ پر جن کی نظر، اور روحیں کوئی لے جائے تو پکڑ کے واپس لے کے آتے ہیں، تقدیروں کو بدلتے ہیں، لڑکی سے لڑکا بنانے پر جن کو قدرتے ہیں، او 12,000 کا ڈوبا ہوا بیڑا جنہوں نے باہر نکال کے دکھا دیا، او تقدیر میں لکھے ہوئے مٹانے والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ابدال غوث جن کا طواف کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیات الطالبین میں لکھا میرے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے 10 محرم کو۔ کب ہوئے؟ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، میرے پاس کتاب پڑھی، اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھے، اللہ کے نبی انہوں نے لکھا، اور ہم کہتے ہیں کسی کی نہ مانو انہی کی مان لو۔ چلو ان کی بھی چھوڑو، جو بانی ہیں جماعت کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے تو 8 ربیع الاول کو ہوئے، 12 کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ 12 کو میرے نبی فوت ہوئے ہیں، سن 1980 سے پیچھے چلے جائیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، 12 ربیع الاول کو 12 ایسے ہی ہے جی۔ اور میں 472 میں تھا تو مجھ سے بزرگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے ہیں؟ میں نے کہا پیدائش کا تو مجھے پتہ نہیں، وفات کے بارے میں بڑے دلائل ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ایک دلیل ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا دلیل میرے سامنے بیٹھی ہے ماشاءاللہ، آپ تھوڑا سا جوانی میں جائیں، مجھے بتلائیں جب 12 ربیع الاول آتی تھی کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میاں جی جدو 12 ربیع الاول آਉਂਦਾ سی نا تے اسی دودھ دا گلاس لے کے تے لوگاں دے گھراں چ دینے ہونے سا 12 وفات آ گئی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے واللہ۔ اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا، وہ مدینے کی وادی تھی، وہ مدینے کے بازار تھے، وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، جب میرے محبوب پیغمبر کے آخری لمحات تھے، میرے محبوب پیغمبر پر غشی پڑتی تھی، کبھی آنکھیں کھلتی تھی، کبھی بند ہوتی تھی، کبھی نماز کے لیے اٹھتے تھے، کبھی گر پڑتے تھے، سیدہ روتی تھی، سیدہ فاطمہ روئی، میرے محبوب پیغمبر کی ازواج مطہرات روئی۔ اللہ کی قسم وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا جب میرے محبوب پیغمبر کی روح آج دنیا فانی سے نکل کر اللہ کی جنت میں چلی گئی، اور وہ 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے محبوب پیغمبر کے سر سے آپ کے جسم سے کپڑا اٹھایا، سر پر بوسہ دیا، پھر باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار پکڑ لی، کہتے ہیں جو کہے گا محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، عمر کی تلوار اسے قتل کر دے گی۔ اللہ کی قسم وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن سیدہ عائشہ روئی، سیدہ فاطمہ روئی، جس دن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات روئی، جس دن پورے مدینے کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ایک علم کا منارہ، ایک علم کا سورہ غروب ہو گیا۔ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اور میرے ابے کی وفات کی تکلیف، اللہ کی قسم اگر کائنات کے دکھ میرے کندھوں پر ڈال دیے جاتے مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے میرے باپ کی وفات کی تھی۔ صحابہ روتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ روتے تھے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھنی چھوڑ دی تھی اور منافقین بڑے خوش تھے، منافقین مٹھائیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، تاجدار جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہے کون و مکان، آسماں بھی اشکبار، مگر ابلیس اور اس کے حواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اس وقت آئیں ہم دیکھیں ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے، ہم اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھیوں، درد دل سے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی نسبت نبی سے جوڑیں، اپنی نسبت قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں۔ انشاءاللہ نہ دنیا میں کبھی گمراہ ہوں گے، نہ موت کے بعد گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے سنا، ہم کوشش یہ کریں اپنے ہر عمل کی نسبت نبی مکرم رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں. نماز پڑھیں نبی کے طریقے سے، خوشی منائیں نبی کے طریقے سے، اور صدقہ اور خیرات کریں نبی کے طریقے سے. کوئی بھی عمل کریں کوشش یہ کریں، مجھ سے آپ سے کوئی سوال کرے حضرت جی یہ کام آپ نے کیوں کیا، ہم جواب میں کہیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اپنی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین. بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے ساتھیوں نے، دعا کیجیے اللہ تعالی بیماروں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالی جسمانی روحانی ہر طرح کی وباؤں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آبادی عطا فرمائے، شادابی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، جوانی عطا فرمائے، شباب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، عفت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اطیع اللہ و اطیع رسول کی پاسداری عطا فرمائے. کائنات کی ہر بلائی ہر اچھائی اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا فرمائے. ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.